چلیں شروع کریں. السلام علیکم حضور. جی میرا نام توبہ ہے. توبہ. میرے پاپا کا نام عبد الوحید ہے. اور میرا سوال ہے کہ ہم اچھے بچے کیسے بن سکتے ہیں؟ دیکھو، ماں باپ کا کہنا مانا کرو، غریبوں سے ہمدردی کرو، غریب لوگوں کو صدقہ خیرات کرو، اور نمازیں باقاعدہ پڑھا کرو، پھر تم اچھے بچے بن جاؤ گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. میرا نام سدرہ وحید ہے. میرے ابو کا نام عبد الوحید ہے. میں تھوٹن ہی جماعت سے ہوں. حضور میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس چیز میں جیلیٹین ہو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں؟ جس چیز میں جیلیٹین، ہاں جیلی بھی کھا سکتے ہیں. جس چیز میں جیلیٹین کا کیا مطلب؟ سویٹس میں ہوتی ہے، بچوں کی سویٹس میں ہوتی ہے. بچوں کے سویٹس وغیرہ میں جیلیٹین کئی دفعہ ڈالتے ہیں. نہیں، جیلیٹین جب جیلی کھاتے ہیں جیلیٹین سے جی حضور، ڈالنے سے کیا فرق جی پڑتا ہے؟ حضور. میں ہی کھاتا ہوں جیلی، کوئی نقصان نہیں. دیکھو جیلی کو، جی ہڈیوں کو گرم کر کے اتنا کہ وہ اس کے جو خلیے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، صرف ایک کیلشیم کا مادہ سا رہ جاتا ہے، وہ جیلی ہے. اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ مرد مردار کا جو یہ ہڈیاں یا کس چیز کی ہیں، وہ سب ایک اثر نو وہ خوراک بن جاتی ہیں جو منع نہیں ہے. السلام علیکم حضور. ادھر سے ہاں. میرا نام سمیرہ امبر خان ہے. حضور بچے کے نام آپ کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ کیا؟ حضور بچے کے نام آپ کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ بچوں کے نام حضور کیا سوچ کے رکھتے ہیں؟ بچوں کے نام میں نے ایک کتاب بنائی ہوئی ہے، اس میں جو اچھے اچھے نام ہیں نا وہ لکھ لیے ہیں. تو جب کوئی نام رکھنے کے لیے کہتا ہے تو اس کتاب کو کنسلٹ کرتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں اس کے ماں باپ کا نام، اس کے عزیزوں کے نام کیا ہیں، تو ان کے مطابق وہ نام رکھ دیتا ہوں، اور وہ نام نہیں رکھتا جو پہلے ہی سے ان کے گھر میں ہے. ٹھیک ہے. تمہارا نام کیا ہے؟ تمہارا کس نے رکھا تھا؟ میں نے. پسند ہے؟ یہ بچی کون ہے؟ السلام علیکم حضور. میرا نام مریم صدیقی ہے. میرے ابو کا نام مبارک صدیقی ہے. میرا سوال ہے، میرے بھائی کا نام دانیال ہے. دانیال کا مطلب کیا ہے؟ دانیال تو عقل والے کو کہتے ہیں. دانیال مشہور ہے بہت عقل کے لحاظ سے. مگر تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے بال بلانڈ کیوں نہیں ہیں؟ آپ پلکیں بلانڈ ہیں، ہمیں بھی بلانڈ ہیں، سر کے بال بلانڈ نہیں ہیں. رنگا ہوا ہے، رنگے ہوئے ہیں. پھر خود بخود یہ رنگ ہے ان کا؟ جی حضور پیدائشی ہے بالوں کا رنگ. جی سارا کچھ پیدائشی. اچھا. اور کوئی بات، سوال آپ بتائیں. السلام علیکم حضور. میرا نام برا وحید ہے. میرے پاپا کا نام عبد الوحید ہے. میں تھورٹن ہی جماعت سے ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہم برڈس کو ایز اے پیٹس رکھ سکتے ہیں؟ کیا؟ پرندوں کو گھر ایز اے پیٹ رکھ سکتے ہیں. پرندوں کو گھر کا کیا؟ گھر میں رکھ سکتے ہیں، پیٹ بنا کے. ضرور، پیٹ کے طور پہ. کون سے پرندے پسند ہیں تمہیں؟ طوطا میں رکھا کرتا تھا بچپن میں، میرے پاس طوطا ہوتا تھا، وہ باتیں کرتا تھا بہت. یا مٹھی چوری کھانی ہے
اور بھی بولتا تھا باتیں. تو تم نے اگر طوطے کا شوق ہے تو طوطا رکھ لو، ورنہ تیتر پالیں تو تیتر پال لو. مینا اگر رکھ لو تو مینا باتیں بہت کرتی ہے، مگر مینا یہاں اچھی مینا ملتی نہیں. مینا تو ایران میں بہت اچھی ہوتی ہے. کوئی پرندہ اتنی باتیں نہیں کرتا جتنی مینا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. میرا نام زعفرہ انعام ہے. میرے ڈیڈی کا نام انعام اللہ ہے. میری ممی کا نام شازیہ انعام ہے اور میں تھونٹن ہی جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا پہلا سوال ہے کہ سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن میرا سوال ہے کہ اگر سورۃ توبہ کو جب درمیان میں سے پڑھتے ہیں تو بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ کیا کہتے ہیں اگر درمیان سورۃ توبہ کے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہاں بسم اللہ لکھی نہیں ہوئی. جی قرآن کریم نے 114 صورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورۃ توبہ ہے جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی. لیکن ایک دوسری صورت کے اندر حضرت سلیمان کا جو خط تھا ملکہ سبا کے نام، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، اس لیے 114 دفعہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. میرا نام رضوانہ انعام ہے اور میری امی کا نام شازیہ انعام ہے اور میری ڈیڈی کا نام انعام اللہ ہے اور میں سونٹن ہی جماعت سے آئی ہوں. حضور میرا پہلا سوال ہے، بچپن میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا کھیل کون سا لگتا تھا؟ بچپن میں تو کبڈی کھیلا کرتا تھا بہت. گھر میں بھی پریکٹس کرتا تھا. کینچی مارنے کا ماہر تھا اور اپنے گھر میں لوگوں کو، بہنوں کو، سب کو دوڑ کے کینچی لگا لیتا تھا. اور میں کینچی مارا کرتا تھا ہاتھ چھوڑ کے. اس کے نتیجے میں مجھے اتنی پریکٹس ہو گئی کہ دوڑتے ہوئے لڑکے کے پیچھے سے کینچی مارتا تھا، ایک لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر اس کے ابا سے میں ڈر کے چھپ چھپ کے پھرتا تھا کہ یہ ماریں گے، لیکن انہوں نے پھر کچھ نہیں کہا، معاف کر دیا. مجھے اس پر نصیحت کی اماں جان نے کہ میں آئندہ سے کبڈی نہیں کھیلنی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ سندھ میں ناصر آباد ہم گئے ہوئے تھے سفر پہ، وہاں کبڈی ہو رہی تھی تو میرا دل بھی بہت چاہا، میں شروع کر دی میں نے بھی کبڈی، اور اسی کبڈی میں ایک اور لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی. پھر مجھے بہت افسوس ہوا. میں نے کہا دیکھو حضرت اماں جان کی نصیحت نہ ماننے کا نقصان ہے یہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم میرا السلام. نام تو ریجم ہارون ہے. میرے والد کا نام محمد ہارون ہے اور میں ومبلڈن جماعت. ہارون وہ بہت کھانا کھایا کرتے تھے. ابھی بھی کھاتے ہیں؟ نہیں اب کم کھاتے ہیں. جی کم کھاتے ہیں. اب کم کھاتے ہیں. پہلے تو مقابلے میں ہمیشہ فرسٹ آ جا کرتے تھے. 15-20 روٹیاں کھا جاتے تھے اکیلے. مقابلہ کراتے تھے ہم تو ہمیشہ ان کو دیکھا فرسٹ آتے تھے وہ. تم بھی زیادہ کھاتی ہو؟ کوشش کرتی ہوں نہیں کھانے کی، لیکن کھانا پسند ہے. اچھا. حضور ہم یونیورسٹی میں کس طرح سے تبلیغ کر سکتے ہیں؟ یونیورسٹی میں تبلیغ کس سے کر سکتے ہیں؟ ایک تو تمہارا جو اپنا عمل ہے یہ سب سے زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو. یہاں یونیورسٹی کی لڑکیاں کافی بیہودہ اور بد اخلاق سی ہوئی ہوتی ہیں. اگر آپ حسن سلوک کریں سب بچیوں سے تو ان کو توجہ ہوگی کہ آپ کون ہیں، کیا کرتی ہیں. پھر ان کو کبھی بلا کے اپنے گھر دعوت پہ MTA دکھائیں اور آہستہ آہستہ پیار سے تبلیغ شروع کریں تو انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا. حضور میری نظم بھی ہے. ہاں جی. اچھا سناؤ گا. ذکر خدا
پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا، دوست و دشمنوں میں فرق داب سلوک یہ نہیں، آپ بھی جام میں اڑا، آپ بھی جام میں اڑا، غیر کو بھی پلائے جا، خالی امید ہے فضول، سعی عمل بھی چاہیے، ہاتھ بھی تو ہلائے جا، ہاتھ بھی تو ہلائے جا، آس کو بھی بڑھائے جا، جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں علاج ہے، میرا نہ کچھ خیال کر، میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا، مانے نہ مانے اس سے کیا، بات تو ہوگی دو گھڑی، قصہ دل طویل کر، قصہ دل طویل کر، بات کو تو بڑھائے جا، ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگ مگائے جا، جزاکم اللہ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام رابع اماد ہے اور میرے ابو کا نام اماد الدین ظہور ہے، اماد الدین، اور میں لنڈن ماسک جماعت سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا ساری عمر میں ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہوتا ہے؟ اپنی عمر میں ایک دفعہ حج کرنا ضروری ہوتا ہے، ان کا سوال ہے۔ اپنی ساری عمر میں؟ جی، زندگی میں کہنا چاہیے، جس پر مال جس کے پاس ہو اور رستہ صاف ہو حج کا، اس کو ضرور ایک دفعہ حج کرنا چاہیے، ایک دفعہ فرض ہے ہر ایک انسان پر۔ السلام علیکم حضور، میرا نام رتا اماد ہے اور میرے والد کا نام اماد الدین ظہور ہے اور میں لنڈن ماسک جماعت سے ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے کہ پرانے زمانے میں جب حکومت جنگلی قیدی پکڑتی تھی تو انہیں رکھنے کے لیے کوئی قید خانے نہیں ہوتے تھے، تو انہیں گھروں میں تقسیم کر دیتے تھے تاکہ انہیں نوکر بنا لیا جائے، تو کیا وہ سمجھ نہیں آ رہی؟ پہلے زمانے میں وہ کہتی ہے کہ وہ جب جنگ میں لوگوں کو پکڑ لیتے تھے تو جیل خانے نہیں ہوتے تھے، تو جیل خانے نہیں ہوتے تھے تو وہ تقسیم کر دیتے تھے لوگوں میں۔ ٹھیک ہے، پھر
تو کیا وہ گھر والوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے تھے؟ گھر والوں کے لیے خطرناک نہیں ہوتے تھے کیونکہ جنگ میں ہارے ہوئے ہوتے تھے اور ان پر اس غالب قوم کا روب پڑا ہوتا تھا، اس لیے وہ بالکل شرارت سے باز رہتے تھے، اور اگر کوئی شرارت کریں تو اس کی بڑی سخت سزا ملا کرتی تھی۔ السلام علیکم حضور، میرا نام عائشہ اکرم بھٹی ہے، میرے ابو کا نام محمد اکرم بھٹی ہے اور میں تھوٹن نیچ جماعت سے ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے، کیا جمعے والے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ جمعہ والے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، وائی ناٹ، کیوں نہیں، رکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم حضور، جو رمضان شریف ہے اس میں جمعہ بھی تو آتا ہے، کئی جمعے آتے ہیں۔ رمضان کے علاوہ رکھا جا سکتا ہے؟ جب رمضان میں رکھا جا سکتا ہے تو بعد میں کیوں نہیں رکھا جا سکتا؟ اچھا بتائیں آپ۔ السلام علیکم حضور، میرا نام ماریہ اکرم بھٹی ہے اور میرے ابو کا نام محمد اکرم بھٹی ہے اور میں کرائڈن جماعت سے ہوں۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کو خواب میں سورہ رحمان کی آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سنائی دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کیا کرو، یہ یاد دہانی ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ خدا کے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہوئی ہیں اور تم کھاتی ہو، استعمال کرتی ہو، مگر ان کی قدر نہیں کرتی، یہی مراد ہے۔ میں نے کہا لطیفہ کسی نے سنایا ہی نہیں آج، یہ بچے ابھی اس کی چھوٹے ہیں۔ پریکٹس کے لیے تھے تو پھر میں نے ان کو نہیں آپ کو کسی کو آپ آتا ہے؟ پیچھے ہیں دو آپ کو آتا ہے کوئی لطیفہ؟ لطیفہ۔ اچھا آپ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور، میرا نام نائلہ قمر ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد ساجد قمر ہے اور میرا تعلق تھونٹ نیچ جماعت سے ہے۔ حضور میرا پہلا سوال ہے کہ سوسیولوجی آف ریلیجن میں ہیومنسٹ اپروچ سے ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ معاشرے میں غیر مذہبیت اور یعنی سیکولرائزیشن کا رجحان کی اہم وجہ آج کل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، تو حضور آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مذہب سے دوری کی وجہ؟ جی، مذہب اور سوسیولوجی جو ریلیجن کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں کہ جو انسانیت اپروچ کا کہنا ہے کہ معاشرے میں غیر مذہب یعنی سیکولرائزیشن کی اہم وجہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، حضور کا یہ غلط ہے۔ سائنس کے ذریعے تو خدا ملتا ہے، سائنس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں خدا کی ہستی کے بے شمار نشانات ملتے ہیں، اس لیے سائنس تو خدا کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یہ کافی پرانی بات ہے کہ سائنس اور خدا کے آپس میں گفتگو ہوا کرتی تھی، بحث خدا والوں کی۔ تو ایک پادری، ایک سائنسدان لکھتا ہے کہ میں بھی شروع میں منکرین میں سے ہوتا تھا، اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا تو لمبے عرصے کے بعد چکر کھا کے میرا دماغ واپس یہاں پہنچا کہ خدا ضرور ہے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ شروع سے ہی مان لیتا تو اچھا تھا۔ تو سائنس تو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، جو فلسفے ہیں دوسرے وہ دور کر دیتے ہیں، وہ لچر فلسفے جو ہیں، مگر سائنس تو دوری نہیں ہوتی ہے۔ السلام علیکم حضور، آج اسما کہاں ہیں اور بشرا کہاں ہیں؟ وہ ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہے اسما۔ جی، اسما ٹریفک میں ہے، آ رہی تھی ایسٹ لنڈن سے۔ اور بشرا؟ بشرا اس نے معذرت کی تھی کہ اس کے میاں، جی اس کے میاں نہیں لا سکتے، وہی نہیں نا آئی؟ نہیں۔ اچھا جی۔ السلام علیکم حضور، میرا نام خولہ قمر ہے، میرے والد کا نام محمد ساجد قمر ہے اور میں تھورٹن ہی جماعت سے ہوں۔ حضور میرا سوال ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، کہ اسی طرح کسی اور نبی کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا پتہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی تھی، یہ کہا ہے نا؟ ہاں، اگلا کیا ہے اس کے بعد؟ کیا کسی اور نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی؟ حضرت رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام لکھتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر نہ دی ہو، اس لیے ان کی کتابوں میں تلاش کرو تو تمہیں وہاں مل جائے گی۔ اب زبور میں بھی حضرت داؤد نے
آن وسلم کی آمد کی خبر دی ہے. اور بھی بہت سے نبی گزرے ہیں جن کی تو تفصیل سے غور سے مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آن وسلم کی آنے کی خبر موجود ہے. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا نام مریم بٹ ہے اور میرے والد صاحب کا نام ساجد مشتاق بٹ ہے اور میں تھورنٹن ہیٹ جماعت سے ہوں. حضور میرا سوال ہے عمرہ کرنے کے بعد حج فوراً کرنا ضروری ہے یا پھر کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ عمرہ تو سارے سال میں ہو سکتا ہے، جس وقت چاہیں کر لیں. اگر حج کے دوران حج سے ذرا پہلے چلے جائیں اور عمرہ کر لیں تو اس کو حج کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے، اور کوئی اس میں جلدی نہیں ہے. جب عمرہ ختم ہو تو 2-4 دن کے بعد وہاں حج کر لیں. لیکن حج کا تو دن مقرر ہے کہ دن مقرر ہیں، لیکن عمرے کے دن مقرر نہیں ہیں. سارے سال میں جب چاہو کر لو. آج بھی چلی جاؤ تم تو عمرہ کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. حضور میرا نام آصفہ شریف رنداوا ہے اور میں کیا نام ہے؟ آصفہ شریف رنداوا اور میں احمد شریف رنداوا کی بیٹی ہوں. اچھا. حضور نئے سال میں آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا حضور نئے سال میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا کہتا ہوں؟ کیا حضور کو کیا شوق ہے دیکھنے کا نئے سال میں؟ نئے سال میں مبارکبادیں بہت آتی ہیں لوگوں کی اور میں ان کے جواب بھی دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ سال تمام احمدیوں پر اچھا گزارے اور گزشتہ سال کے غم گزشتہ سال میں رہ جائیں اور یہ نیا سال جو ہے یہ خوشیوں کی خبر لانے والا ہو. جزاکم اللہ حضور. آگے. السلام علیکم حضور. میرا نام طاہرہ شریف رنداوا ہے اور میں احمد شریف رنداوا کی بیٹی ہوں. حضور میرا سوال ہے. دونوں بہنیں ہیں؟ جی. ان کی بہن ہے؟ بہنیں. بڑی کون ہے؟ جی میں بڑی ہوں. آپ بڑی ہیں؟ جی. حضور فیس سرجری کی ٹرانسپلانٹیشن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کس کا؟ فیس ٹرانسپلانٹیشن. فیس کا ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں کئی دفعہ تو فیس میں؟ جی ہاں کر سکتے ہو. اس میں کیا ہے؟ جزاکم اللہ. کوئی حرج نہیں ہے. ایک عورت کے متعلق آتا ہے کہ اس نے دعا کی کہ اللہ میری عمر لمبی کر اور میری صحت اچھی کر دے. تو اس کو بتایا گیا کہ تمہاری عمر 36 سال بڑھا دی گئی ہے اور فکر نہ کرو تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں گی. اس پر وہ بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً اپنی فیس لفٹنگ کروائی اچھی طرح اور سنگھار پٹار کر کے خوبصورت کپڑے پہن کے جا کے اپنے دوستوں کو حیران کرنے کے لیے چلی. تو کار میں ابھی بیٹھی تھی کہ بیٹھنے والی تھی کہ اوپر سے بجلی گری اور وہیں مر گئی. اللہ کی حضور پیش ہوئی تو اس نے کہا خدا تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو کہتا تیری عمر 36 سال بڑھا دی گئی ہے اور میں تو اب مر گئی ہوں جلدی. اللہ نے کہا اچھا تم ہو وہ، تم نے فیس لفٹنگ کر کے شکل ہی بدل لی تھی اس لیے میں نے تمہیں پہچانا نہیں. ایسی فیس لفٹنگ نہ کرنا کہ بجلی گر جائے. کون ہے اب اگلا؟ حضور سورہ نجم کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر جائے گا. حضور اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ نجم تو وہ مشرکین کے نزدیک خدا بھی ہوتا تھا. وہ نجم کو خدا سمجھتے تھے، ایک قسم کا الہ. تو وہ زمانہ آنے والا تھا کہ جب نجم کی پوجا نہیں ہوگی بلکہ نجم خود گر جائے گا اور ختم ہو جائے گا. حضور لطیفہ ہے میرے پاس. لطیفہ سناؤ. ہاں ہاں. ایک کنجوس آدمی کو آپ کی باری تو نہیں ابھی آئی؟ میری بات سوال آپ نے کیا؟ میں نے کیا. میں نے کہا اس نے کیا بچے نے. ہاں سنائیں لطیفہ. ایک کنجوس آدمی کو اس کے دوست نے دعوت پہ بلایا. جب وہ دعوت ایک امیر آدمی کو کنجوس آدمی کو کنجوس آدمی کو اس کے دوست نے دعوت پہ بلایا.
جب وہ جا رہا تھا تو اس کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ اس نے گھر کی لائٹ نہیں آف کی. اچھا. تو وہ وہیں سے بھاگتا ہوا واپس گیا لائٹ آف کرنے کے لیے اور اپنے نوکر کو کہا کہ گھر کی لائٹ آف کر دو. اس نے کہا کہ سرکار میں نے لائٹ تو پہلے ہی آف کر دی تھی, آپ نے خام خواہ اپنے جوتے گھسائے. کہتا ارے بے وقوف, جوتے تو میں بغل میں دبا کے لایا ہوں. اچھا جی, چلیں جی فوزیہ شاہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی نظم ہے آج؟ کوئی نہیں, کبھی نہیں پڑھی؟ پہلے بچپن میں پڑھتی تھی. اچھا, بچپن ہی سمجھ لیں. ضرور. ابھی آپ بچی ہیں. اچھا بتائیں, بغل میں کیا دعا ہوا آپ نے؟ بیٹی کا بیٹا سمرا باجی کا. جی. کہاں ہے سمر؟ وہ دوسری بیٹی کے ساتھ ہے. اچھا. حضور یہ سوال ہے سورہ شعراء کی آیت 58 سے آیت 59 تک. اس کے عربی میں اس کے الفاظ یہ ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي اسرائیل. حضور سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو وہاں سے چلے گئے تھے, تو پھر یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ بنی اسرائیل وہاں سے ایک دفعہ نکل گئے تھے, اس کے بعد پھر سارے ایجپٹ پہ ان کا قبضہ ہو گیا تھا. اور اسنہا کا مطلب یعنی فوراً ان کو بنایا. اس کے بعد وہ وارث ہو گئے تھے فرعون کے مملکت کے. لیکن وقتی طور پر فرعون جب تک تھا, اس کے ظلموں سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ نے ان کو نکال لیا تھا. لیکن پھر فرعون تباہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر واپس وہاں آباد کروا دیا. جزاکم اللہ. السلام علیکم حضور. اور لطیفہ آپ کا کیا ہے؟ اچھا. السلام علیکم حضور. سلمہ جی. میرا سوال یہ ہے کہ بد نظر سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ کیا؟ بد نظر سے بچنے کا کیا علاج ہے؟ بد نظر سے بچنے کے لیے قوت ارادی ہونی چاہیے, اور فیصلہ کرو کہ میں نے اس سے نہیں, اس کے قابو نہیں آنا. بد نظر کا واقعہ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی ثابت ہے. ایک صوفی صاحب ہوتے تھے, صوفی جان محمد صاحب. ان کے بہت ان کی شہرت تھی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کی مسجد میں ان سے جا کے ملے تو ان سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے صوفی ہیں تو آپ نے کیا روحانی کمال حاصل کیا ہے؟ تو آپ نے باہر دیکھا, مسجد کی جو دیواریں تھیں وہ چھوٹی تھیں اور گلی میں لوگ چلتے پھرتے نظر آتے تھے. میں نے کہا وہ جو آدمی چل رہا ہے نا, اگر میں اس کی طرف توجہ کروں تو وہ گر پڑے اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ پھر اس سے بنی نوع انسان کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ کیا لوگوں کو مارنے کے لیے ہیں آپ؟ اس پر ان کے دل پہ ان پہ رقت طاری ہو گئی. انہوں نے معافی مانگی اور کہا میری توبہ, آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. اور ساتھ ہی یہ شعر پڑھا کہ ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر, تم مسیحا بنو خدا کے لیے. کہ ہم مریض جو ہیں وہ تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تمہیں مسیحا بنا دے. وہی بات ہوئی. تو بد نظر کا تو نظر پڑنے کا تو ہمیں پتہ ہے, ثابت ہے 100%. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غالب قوت ارادی اور دعا. قوت ارادی اپنی مضبوط کریں تو آپ کی نظر کو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا. دوسرے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور میرا نام منصورہ منور جی, اور میرے ابو جان کا نام منور احمد ہے. اور میرا سوال ہے جماعت احمدیہ کا نام جماعت احمدیہ کس نے رکھا اور کب رکھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک محمد تھا اور ایک احمد تھا. تو محمدی تجلی جو تھی وہ پرجلال تجلی تھی, اور پہلے زمانے میں محمدی تجلی کا ظہور ہوا ہے.
پھر آخر زمانہ بدلا اور نرم یعنی جمال کی تجلی شروع ہوئی حضرت السلام کے زمانے میں. اس لیے آپ نے اسی وجہ سے حضرت وسلم کے نام احمد کے نام پر اپنی جماعت کا نام احمدیہ جماعت رکھا. جزاک اللہ. السلام لطیفہ علیکم. ہے ہو جائے پھر. حضور ایک ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے. ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آتا ہے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں جب بھی چائے پیتا ہوں تو میری آنکھ چبھتی ہے. تو آنکھ چبھنے لگتی ہے میری. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جب چائے پیا کریں کپ میں سے چمچ باہر نکال لیا کریں. جب چائے پیتے ہیں تو چمچ بیچ میں آنکھ کو لگتا ہے. اچھا اب میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام اسما منور ہے. میرے ابو کا نام منور احمد ہے. آپ بھی بہن ہیں اس کی؟ جی. اچھا. حضور میرا سوال یہ ہے کہ عبید اللہ علیم صاحب کا کوئی ایسا شعر سنائیں جو آپ کو بہت پسند ہو. عبید اللہ علیم کے تو بہت سے شعر ہمیں پسند تھے لیکن فوری مجھے یاد نہیں. تم بتاؤ. وہ ابھی آپ کو پسند تھی غزل مٹھی تھا میں خمیر تیرے ناز سے اٹھا پھر ہفتہ آسماں میری پرواز سے اٹھا. ہاں مٹی تھا میں خمیر تیرے ناز سے اٹھا پھر ہفت آسماں میری پرواز سے اٹھا. اور وہ دل کا کیا ہے؟ یہ دل ہے یہ میرا دل قدم ناز سے اٹھا. ایشیا سوار حسن یہ میرا دل یہ دل ہے یہ میرا دل یہ تیری سرزمین ہے یہ تیری سرزمین ہے قدم ناز سے اٹھا. یہ اور بھی بہت سی غزلیں ان کی بہت اچھے اچھے شعر ہیں اور مجھے زبانی یاد نہیں. جزاک اللہ. تم جمیلہ ہو؟ نہیں ان کی بیٹی سمینہ. جمیلہ کی بیٹی جی. رشیدہ؟ سمینہ بڑی بیٹی سمینہ. سمینہ جی. تم سے چھوٹی کا نام رشیدہ بھی ہے؟ ٹھیک ہے. وہ بڑی مضبوط اور طاقتور ہوتی تھی جی. اور لڑکوں کو بھی مار مار کے بھگا دیا کرتی تھی. اب وہ تم وہ نہیں ہو ہیں؟ نہیں. ہاں اس کا کیا ہے اب کیا کرتی ہے وہ پڑھ رہی ہے اس وقت یونیورسٹی میں 2nd ایئر. واقعی؟ جی. اور تم بھی؟ میں 3rd ایئر میں پڑھ رہی ہوں. ماشاء اللہ. کیا مضمون ہے؟ سائنس ہے یا دوسرے میں؟ کمپیوٹنگ کمپیوٹرز کی طرف. ٹھیک. حضور آپ نے اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی بہت گنہگار تھا. اس نے اپنے بچوں سے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے دفن کرنے کی بجائے مجھے جلا کر راکھ کر دینا. تو جب اللہ نے اس سے پوچھا کہ ایسے کرنے کی وجہ کیا تھی تو اس نے کہا تیرے ڈر سے. تو حضور میرا سوال ہے کہ ہندو بالکل ایسا ہی کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں یا اپنے مذہب کی وجہ سے؟ ہندو تو اپنے رسم و رواج کے طور پر کرتے ہیں. خدا کا خوف تو ان کو ذرا بھی نہیں ہوتا. یہ تو خاص اس شخص کے متعلق ہے جو خدا کے خوف سے ہمیں وصیت کرے اپنے بچوں کو. ہندو کسی قسم کے ہوں سبھی جلا دیے جاتے ہیں. اور بھائی نظم بھی ہے لطیفہ وہ بھی نہیں. اچھا چلو آگے سناؤ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکریہ. ٹھیک ہو؟ جی شکریہ. ٹھیک ہے حضور. ہومیوپیتھی ڈسلیکسیا کے لیے مفید ہو سکتی ہے؟ کس کے لیے؟ ڈسلیکسیا کے لیے. ڈسلیکسیا کے لیے دوبارہ بولو. ڈسلیکسیا پڑھنے لکھنے میں ذرا اگر کمزوری ہو. ڈسپیپسیا. ڈسلیکسیا DYSEL ڈسلیکسیا. BYS. مجھے اس کی بیماری کا نام نہیں سمجھ نہیں آئی. وہ کاغذ دے دو. یہ بیماری جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ حضور وہ ہمارے برین کی ہوتی ہے کہ جب وہ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ لفظ ان کو کچھ اور لگتا ہے. اس طرح ایسے اے ان کو میں بھی بی لفظ بی ہے ان کو ڈی لگتا ہے برین کو. اچھا اس کا میرا علم نہیں ہے. اچھا میں نے ہومیوپیتھک میں کوئی ایسی دوا ابھی تک نہیں پڑھی جس میں یہ ذکر موجود ہو اس بیماری کا. اچھا تو اس کی علامتیں دیکھ کر کوئی ٹرائی کی جا سکتی ہے. شکریہ سر. اچھا تمہاری نظم کہاں ہے؟
तुम्हारी नज़म कोई नहीं, कभी नहीं पढ़ी? लतीफ़ा है? अच्छा। और अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। आज आपकी क्लास बड़ी खुश्क है, ना नज़म में लतीफ़े हैं। बच्चे नए थे ज़रा तो उनका। हाँ जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा नाम नादिया शरीफ है और क्या है? नादिया शरीफ जी, और मैं अहमद शरीफ रंधावा की बेटी हूँ। अच्छा। हुज़ूर अहमद शरीफ रंधावा साहब के और भी बच्चे आए हुए हैं यहाँ? हाँ जी। कितने हैं? हाथ खड़ा करें। 2 3 हो हैं? ठीक। 4 बेटियाँ हैं हुज़ूर। क्या? 4 बेटियाँ हैं। 4 बेटियाँ। हुज़ूर साइंस बेटा कोई नहीं? नहीं बेटा नहीं। मेरे वाला हाल है। मेरी भी 4 बेटियाँ हैं, बेटा कोई नहीं। अच्छा फिर? हुज़ूर साइंसदान कह रहे हैं कि इंसान क्लोनिंग अब हो सकती है, हमारे मुस्तकबिल में इसके इंसान क्या कर सकता है? क्लोनिंग हाँ कर रहे हैं इंसान की क्लोनिंग। हाँ जी अब हो सकती है। हुज़ूर हमारे मुस्तकबिल में इसका क्या असरात होंगे? मैं तो क्लोनिंग के बहुत ख़िलाफ़ हूँ। क्लोनिंग से पैदा तो कर लेते हैं वो आदमी, लेकिन उसका ना माँ ना बाप, उसके कोई जज्बात नहीं किसी के साथ होते हैं। इसलिए क्लोनिंग वाले आदमियों से ख़तरा है कि वो बगावत ना कर दें। अमेरिका में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जैसा मोहम्मद अली है ना मजबूत, उस तरह मजबूत आदमियों की क्लोनिंग करके इंसान पैदा करो। तो अगर ऐसा करेंगे तो वो सारे अमेरिका पे कब्ज़ा कर लेंगे। तो क्लोनिंग के नुकसानात तो बहुत होने हैं, लेकिन सरे दस्त इनको ज़रा शौक़ है, तजुर्बा कर लेने दो उनको। जज़ाकल्लाह हुज़ूर। इंग्लिस्तान में तो वैसे ही मना है इंसानी क्लोनिंग। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। फरीदा जी बताइए। मेरा सवाल है कि कौन सी उम्र बच्चों को कुरान मजीद सिखाना चाहिए? कुरान करीम तो जितनी जल्दी पढ़ाया जाए उतना अच्छा है। मेरे ख़्याल में अगर 4 साल की उम्र में कुरान करीम उनको शुरू करवा दिया जाए तो अच्छी बात होगी। अच्छा जज़ाकल्लाह सर। तुम्हारी भी नज़म कोई नहीं? नहीं सॉरी। नहीं? अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। बड़ी खुश क्लास है आज। मरियम की है, मरियम की और इरम की है। मरियम है ही नहीं यहाँ? मरियम पीछे बैठी है। हाँ बस हुज़ूर ठीक है। इरम की भी है। इरम की तो पश्तो की होगी। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। हुज़ूर हुज़ूर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के दूसरे बच्चों के बारे में हमें बता सकते हैं, और क्या वो भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ कश्मीर गए थे? हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ जो दूसरे बच्चे थे वो यूसुफ की औलाद थे, और उनमें से 1-2 के मुतालिक आता है कि वो कश्मीर हज़रत ईसा के साथ गए थे। 2 या 1, इससे ज़्यादा का मुझे इल्म नहीं। हुज़ूर मेरा एक लतीफ़ा भी है। लतीफ़ा ज़रूर सुनाओ शौक़ से। एक शेर ने दावत की हुई थी, मगर जंगल से सिर्फ शेरों को बुलाया हुआ था। किसको? जानवरों को? दावत की हुई थी। एक शेर ने दावत की हुई थी। शेर ने? जी। अच्छा। और जंगल से सिर्फ शेरों को बुलाया हुआ था। ठीक। एक शेर को वहाँ एक चूहा नज़र आया और उससे पूछा, आप इधर क्या कर रहे हो? चूहा ने जवाब दिया कि शादी से पहले मैं भी शेर था। अच्छा। शादी के बाद ये हाल हो गया। एक चूहे के मुताबिक आता है कि 4 साल की उम्र थी उसकी, वो जंगल में फिर रहा था, उसने एक हाथी का बच्चा देखा, बहुत उसको बड़ा लगा। उसने उससे पूछा कि भाई ज़रा बताओ तो सही, तुम्हारी उम्र कितनी होगी? उसने कहा मेरी उम्र तो 4 साल है। तो इसकी उम्र भी बेचारे की 4 साल ही थी। तो सुन के थर-थर कांपा। उसने पूछा तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने कहा बात यह है कि उम्र तो मेरी भी 4 साल है, मैं बीमार शुमार रहता हूँ। आगे कौन है? हुज़ूर
حضور میرا سوال ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کس لفظوں میں دعا کرنی چاہیے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے کس لفظوں میں دعا کرنی چاہیے؟ دعا جی درود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود بھیجتی ہو تو والا عبدہ المسیح الموعود بھی ساتھ کہہ دیا کرو کہ اور ہم خدا کے بندے مسیح موعود پر بھی سلام اور درود بھیجتے ہیں. یہ بہترین دعا ہے. دعائے نظم کیا ہے آج بتاؤ؟ جی ہر طرف فکر کو دورہ. اچھا سناؤ. ہر طرف فکر کو دورہ کے تھکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے، جب سے یہ نور لیا، جب سے یہ نور ملا، نور پیغمبر سے. حضور میں ٹیون بھول گیا. مجھے ٹیون بھول گیا. کیا ہوا؟ چون بھول گئی ہے، جس کو چون بھول گئی ہے نظم کی. اچھا جیسے بھی ٹیون ہے سناؤ. ہر طرف فکر کو دور. اب تو پہلی ٹیون بھی گئی. بالکل چلا گیا. پھر میں یہ پہلے کوشچن کر لیں پھر میں ان کے بعد جلدی سے کر لوں. میں یہ سوال کر لیں پھر میں اس کے بعد کر لوں گی. اچھا. السلام علیکم حضور. السلام. اگر اسلامی شریعہ میں نکاح اور ولیمے کو اہمیت ہے تو پھر رخصتانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اگر شریعت میں نکاح اور ولیمے کو اہمیت ہے تو پھر رخصتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ولیمہ ہو گئی رخصتانے کے بعد نکاح کیسے ہوگا؟ ان کا مطلب کہ نکاح پڑھا جاتا ہے. نکاح تو لوگوں کے سامنے اعلان ہے. تائمہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ مطلب نکاح کے جو بعد ہم جو اتنا بڑا رخصتانے کا فنکشن کرتے ہیں شادی، تو وہ نکاح کے ساتھ ہی اگر بس ہو جائے کرے. بعض دفعہ کر دیتے ہیں لوگ نکاح کے ساتھ ہی، مگر نکاح تو اعلان ہے کہ ضروری ہے لوگوں کے سامنے. اس میں حق مہر کا بھی اعلان کیا جاتا ہے سب کچھ. اس کے بعد رخصتانے میں بچی کو گھر سے بھیجتے وقت ساتھ اس کے تحفے تحائف بھی پیش کرتے ہیں اور رونق لگا دیتے ہیں. تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا تو اس کا وہ کہاں گئی مریم؟ سوال کے بعد تم نے سنانی تھی نظم. پھر حضور میں کوئی اور نظم کر لوں؟ کوئی اور پڑھ دو. شک ایک بی بی مرحومہ کے متعلق بھی تم اچھی نظم پڑھا کرتی تھیں. جی وہ یاد ہے؟ آصفہ کے متعلق ایک نظم پڑھا کرتی تھیں تم. جی وہ یاد ہے؟ وہ تھوڑی یاد ہے. تو وہ سنا دو. ہے حسن میں ذوغم کے، ہے حسن میں ذوغم کے، شراروں کے سہارے، شراروں کے سہارے، ایک چاند معلق ہے، ایک چاند معلق ہے،
ستاروں کے سہارے ستاروں کے سہارے ایک شعلہ سا لرزاں ہے سر گور تمنا ایک شعلہ سا لرزاں ہے سر گور تمنا سر گور تمنا ایک غم جیے جاتا ہے مزاروں کے سہارے جیے جاتا ہے ایک غم جیے جاتا ہے مزاروں کے سہارے مزاروں کے سہارے تو روٹ کے امیدوں کا دل توڑ گیا ہے تو روٹ کے امیدوں کا دل توڑ گیا ہے دل توڑ گیا ہے اے میری امنگوں کے اے میری امنگوں کے سہاروں کے سہارے سہاروں کے سہارے بس جی جزاک اللہ. آگے میں نے دیکھا ہے ابھی اور لوگ رہتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں اور تو وقت ہو رہا ہے. آپ ہو گیا اچھا آگے کون ہے؟ السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور میرا نام حفیظ سلیم ہے. سلیم کی بیٹی ہو؟ جی. ہاں جی. حضور میرا سوال ہے کہ وقفے نو کے نصاب میں سفر کے آداب میں ہے کہ کوشش کی جائے سفر دن کے پہلے پہر میں کیا جائے اور آغاز سفر جمعرات کو ہو، تو حضور اس میں جمعرات کے دن سفر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس میں جمعرات کے دن سفر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ جمعرات تو اس لیے ہے کہ جمعہ کا دن سفر کے بعد آئے، سمجھیو؟ ورنہ کسی دن بھی ہو سکتا ہے. یہ مراد نہیں ہے کہ ضرور جمعرات کو سفر کیا جائے. جی جزاک اللہ. آگے ویسے وہ تم نے سنا ہوگا لطیفہ گھوڑے والا. کسی بادشاہ نے یا امیر آدمی نے کسی کو بہت ہی مریل ٹٹو دیا کہ یہ تمہارا انعام ہے، اس کو لے جاؤ. تو چڑھ کے بیچارہ جا رہا جانے لگا. اس نے پوچھا کہاں جاؤ گے؟ اس نے کہا میں مسجد جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں. اس نے کہا جمعہ پڑھنے؟ آج تو وہ ہے ہفتے کا دن ہے. اس نے کہا ہفتہ تو لگ جائے گا مجھے وہاں جانے. ٹٹو اتنا مریل ہے کہ بہت مشکل جمعہ والے دن پہنچے گا وہاں. تو پھر آگے سنائیں. آگے کون ہے؟ حضور میں بس لطیفہ ہے سناؤں؟ کیا لطیفہ ہے؟ ہاں شوق سے. دو پاگل ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے کہ کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی آنے لگا. ہاں دوسری طرف کر دیا ایک پاگل نے. جی یہاں سے نکل جائے. ہاں آپ سنا ہوا ہے بہت. اچھا جی اور بچوں تقسیم کر دو. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ جب دو نمازیں جمع ہو مثلا ظہر اور عصر تو کیا تسبیح 2 دفعہ کرنی چاہیے؟ تکبیر؟ تسبیح مختصر پہلی نماز کے بعد مختصر تسبیح کرو
اور دوسری نماز پہ پھر پوری طرح تسبیح کرو. آگے کون ہے؟ لطیفہ. لطیفہ شاباش، آج تو کمال کر دی آپ کی بیٹی نے. ہاں جی. مسافر نے کلی سے کہا مجھے ایسے ڈبے میں بٹھا دو جہاں کوئی باتیں کر کے کان نہ کھائے. کوئی باتیں کر کے کان نہ کھائے. کلی بولا باتیں کر کے کان نہ کھائے. جی. کلی بولا صاحب جی فکر نہ کریں، میں آپ کو جانوروں کے ڈبے میں بٹھا دوں گا. اچھا، وہ ٹانگے والا سنا ہوا ہے تم نے؟ ایک آدمی نے بہت موٹا تھا، اس نے ٹانگے والے سے کہا کہ اسٹیشن جانا ہے، کتنے پیسے لوگ ہوئے؟ اس نے کہا 8 آنے لگیں گے، لیکن آپ کو 2 پھیروں میں لے کے جاؤں گا. میرے گھوڑے میں اتنی جان نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی پھیر میں لے جائے. اچھا آگے لطیف کون باری کس کی ہے سنائیں. سناؤ جی منصورہ. منصورہ کا نہیں سوال تو کرنا ہے نا. اچھا آگے جی. حضور ان کا سوال منصورہ کا میرے پاس ہے، میں کیا ان کا سوال میرے پاس ہے، میں بتا دوں. ان کا گلا خراب ہے تو انہوں نے سوال. اچھا بتا دو. حضور ان کا سوال ہے کہ کیا قوت ارادی انسان کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے اور اسے بڑھانے کے کیا طریقے ہیں؟ قوت ارادی اپنے اختیار میں ہوتی ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو فیصلہ کرے آدمی اس پہ قائم رہے اور ہر حال میں اس کو بدلے نہیں. اس سے قوت ارادی پیدا ہوتی ہے. اور فرینہ آپ کا سوال. حضور میں نے سوال ذرا وقت پہ نہیں دیا تھا اس لیے پاس نہیں ہوا. کیا ہے؟ حضور مسجد نبوی میں جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار شریف ہے وہاں پہ کچھ چیزیں بھی پڑی ہیں، مثلاً کرسی، جانماز اور کچھ گھر کی چیزیں، اور وہاں کے لوگ ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ انہی کے زمانے کی چیزیں پڑی ہیں اور اسی طرح ہی پڑی ہیں. تو حضور کیا یہ درست ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے، وہ تو دیکھ کے تحقیق ہونی چاہیے تاریخ کے لحاظ سے کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کی جانماز ساتھ رکھی ہوئی ہے کہ نہیں. جزاک اللہ. آگے رابعہ. السلام علیکم حضور. وعلیکم السلام. حضور آپ نے جلسے قادیان کے ذمے میں بیان فرمایا ہے کہ اس دفعہ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار پہلی دفعہ جلسہ میں شریک ہوئے. حضور یہ کون سے رشتہ دار ہیں؟ یعنی وہ پہلے سے احمدی تھے یا اب احمدی؟ نہیں احمدی تھے ہی نہیں، نہ ہیں، وہ غیر احمدی رشتہ دار ہیں. ان کو خیال آیا کہ دیکھیں تو صحیح جا کے حضرت میر ناصر نواب صاحب کہاں جا کے آباد ہوئے اور کیا ان کو لے کے گئی کشش. تو وہ گئے قادیان اور دعا بھی کی حضرت اماں جان کی قبر پر، حضرت مسیح کی قبر پر. اور لوگ بتاتے ہیں کہ بہت ہی الہام ان کے اندر پیدا ہوا، سخت درد کے ساتھ رو رو کے انہوں نے دعائیں کی. اللہ کرے اب وہ احمدی ہو جائے. احمدی نہیں ہے وہ، نہ تھے نہ ہیں. جزاک اللہ حضور. آگے کون ہے؟ سورۃ الحج آیت نمبر 40 اور 41 جس میں ہے جہاد کی اجازت. کون ہے یہ بولنے والا؟ ناصرہ. اچھا ناصرہ. ہاں. سورۃ الحج کی آیت نمبر 40 اور 41 جس میں جہاد کی اجازت دی گئی اور فرمایا کہ بعض کو بعض دوسروں سے لڑا کر دفاع نہ کیا جاتا تو راہب خانے، گرجے، یہود کے عبادت گھر اور مساجد منہدم کر دی جاتے جن میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اس کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ حضور راہب خانے اور گرجوں میں شرک ہوتا ہے تو اس آیت کا کس طرح سمجھیں؟ شرک ہوتا ہے گرجوں میں. راہب خانوں میں کس نے بتایا آپ کو شرک ہوتا ہے؟ کوئی شرک نہیں ہوتا. راہب خانوں میں اول تو شرک نہیں ہوتا، دوسرے اس آیت کا مفہوم یہ ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہی ہو. مسلمانوں کو یہ ہدایت نہیں ہے کہ اس میں جائیں.
مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ کسی کے عبادت گاہ خواہ کسی مقصد کے لیے ہو اس کو تباہ کرنا جائز نہیں ہے. ان کی دل شکنی ہوتی ہے جن کی عبادت گاہ ہو. جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعضوں کو راہبوں کو لکھ دیا تھا یہ کہ فلاں گرجا گھر جو ہیں فلاں جگہ کے ان کو برباد نہیں کرنا. تو یہ مقصد ہے اس کا وصایت کا. میں نے کہا جناب آپ کی نظر آج نہیں ہو سکتی, وقت دیکھو کیا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, سوال کر لو بشک. حضور میرا سوال یہ کہ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 4 میں ہے ان اللہ بالغ امرہ, اس سے کیا مراد ہے؟ ان اللہ بالغ امرہ. بالغ امرہ, جو خدا فیصلہ کرے اس کو ضرور کر کے چھوڑتا ہے, کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا. ٹھیک ہے, لطیفہ سنا دو. استاد نے شاگرد سے کہا کان لگانے کے کیا معنی ہیں؟ شاگرد نے کہا معلوم نہیں, ہمارے کان تو لگے لگائے آئے تھے. اچھا ٹھیک, یہ تقسیم کر دیے سب. اچھا جی. MTA International, reaching the corners of the earth.